ہم دعا گو ہے کہ ہمارا چیف آف دا ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے جو امن کے لیے کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو. اس لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ امن پسند جماعت رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا بوجھ، اس جنگ کا جو معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں معاشی نقصان اٹھایا جا رہا ہے. اور جتنا جلدی یہ جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو، اتنا ہی جلدی پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. میں گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس الیکشن کے سلسلے میں اور آنے والے حکومت کے لیے جو ہمارا منصوبہ ہے، جو ہمارا منشور ہے، ان کے بارے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی 3 اصولوں پہ کام کر رہی. ہمارا منشور اس الیکشن کے لیے گلگت بلتستان کے لیے یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلانا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لگتی آ رہی ہے. اس کا پہلا قدم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، راجشاہی نظام کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، سبسڈی دلوایا تھا، اور اس جدوجہد کا آغاز ہوا تھا. پھر دوسرا مرحلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں LFO کے ذریعے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کی بنیاد رکھی، سیاسی حقوق دلوائی تھی، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی. اگر آج گلگت بلتستان میں یہ تمام سیاسی جماعتیں سیاست کر رہے ہیں، اپنے پرچم لہرا رہے ہیں، اپنے پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے. اس کے بعد یہ جدوجہد آگے بڑھا تو کس نے بڑھایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دیا. صدر زرداری نے ایک نام آصفہ کا رکھا، دوسرا صدر زرداری نے گلگت بلتستان کا نام رکھا، اور تیسرا صدر زرداری نے خیبر پختونخوا کا نام رکھا. صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہ صرف شناخت کی، صدر زرداری نے یہ انتظامی صوبہ بنایا. صدر زرداری، اگر آج الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بھلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں. اگر کوئی CM کا امیدوار ہے، اگر کوئی گورنر کا امیدوار ہے، تو یہ تمام چیزیں صدر زرداری نے ان کو دیا ہے. اب باری ہے میرا اور آپ کا، اب باری ہے آصفہ اور آپ کا. ہم نے مل کے جدوجہد کرنا ہے، ہم نے مل کے جدوجہد کرنا ہے ویسے ہی جیسے ہمارے بڑوں نے کیا تھا. ہم نے مل کے جدوجہد کرنا ہے اور اس علاقے کو اپنا حق حاکمیت کا حقوق کا جدوجہد آگے لے کے چلنا ہے. تو اگر قائد عوام نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے
پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام نے پاکستان کو اگر جمہوری وفاقی اسلامی متفقہ آئین دیا تو انشاءاللہ تعالی یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا آپ کو آئینی حقوق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی انشاءاللہ تعالی آئین دلوائیں گے. 18ویں ترمیم کا تحفظ 18ویں ترمیم کا تحفظ ہم گلگت بلتستان کو انشاءاللہ تعالی مل کے دلوائیں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ نعرہ لگا سکیں گے کہ پانچوں صوبوں کی زنجیر، پانچوں صوبوں کی زنجیر. ویسے ہی جیسے ہم آپ کے حاکمیت کی جدوجہد 3 نسلوں سے مل کے لڑتے آ رہے ہیں، ویسے ہی ہم اس ملک کے اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق روزگار کے لیے 3 نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے عوام دوست، غریب دوست ایسے منصوبے، ایسے معاشی پالیسیز لے کر آئے جس میں نہ صرف اس ملک میں معاشی ترقی ہوا، مگر معاشی ترقی کس کا ہوا؟ معاشی ترقی پسماندہ علاقے کا ہوا، معاشی ترقی غریب طبقہ کا ہوا، معاشی ترقی کسان کا، نوجوان کا، مزدور کا، محنت کش کا، سفید پوش کا ہوا. تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. ترقی دوسری سیاسی جماعتوں کے دور میں امیر طبقہ کرتا ہے، وہ علاقے کرتے ہیں جو آج بھی ترقی کرتے ہیں، وہ مزید ترقی کرتے ہیں، اور جو پسماندہ علاقہ ہے وہ مزید پسماندہ ہو جاتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں وہ امیر تر ہوتے ہیں، جو غریب تر وہ غریب تر ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی ترقی کا مطلب ان کے امیر دوستوں کا معاشی ترقی، وہ سمجھتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا مطلب اپنے امیر دوستوں کو مزید پیسہ دینا تاکہ وہ مزید لوگوں کو روزگار دلوا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر آپ اصل معنوں میں معاشی ترقی چاہتے ہو تو امیر پہ دھیان دینے کے بجائے اب غریب کو دھیان دیا جائے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ترقی تب ہوتی ہے جب کسان ترقی کرے، جب مزدور ترقی کرے، جب میرا نوجوان ترقی کرے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ اگر آپ پسماندہ طبقہ کا، آپ غریب طبقہ کا معاشی خیال رکھیں گے تو پورا معیشت اٹھ پائے گا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہی سیاست کی، یہی معیشت چلائے، اور یہی وجہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشہور ہے اور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہچان تھی. جب یہ دوسرے جماعتیں جو آج کل الیکشن میں لڑ رہے ہیں، یہاں بی بی روزگار دیتی تھی، ہمارا حکومت چلے جاتی تھے تو وہ بی بی پہ کیس لگا دیتے تھے، احتساب بیورو ان کے پیچھے رکھ دیتے تھے. کیسز کس چیز کا؟ کہ آپ نے روزگار کیوں دی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جواب کیا دیا آپ کو یاد ہے؟ شہید بی بی نے کہا کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. آج بھی پیپلز پارٹی حق روزگار یہاں کے نوجوانوں کو دلوانا چاہتا ہے. صدر زرداری کے دور میں جب آپ کی حکومت تھا، وفاق میں اور گلگت بلتستان میں وہ آخری بار تھا جب
ریکروٹمنٹ ہوا تھا. اس کے بعد یہاں گلگت بلتستان میں 2 حکومتیں آئے ہیں, 2 اسمبلیز آئے ہیں, اور انہوں نے نہ صوبائی سطح پہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کو موقع دلوائے ہیں, مگر انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کو وفاق میں اور پورے پاکستان میں بھی روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد تمام ویکنسیز فل کریں گے, مگر میرٹ پہ فل کریں گے. اس سے بڑھ کر اگر ہم نے اصل انداز میں اس علاقے کا اکنامک پوٹینشیل انلاک کیا تو ہم نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں گے, ہم پاکستان بھر کے نوجوانوں کو بھی معاشی ترقی کا اور روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کا کوئی نور ثابت ہو سکتا ہے.